الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ حدیث کے اسباق کے اس سلسلے میں یہ ہمارا 42واں سبق ہے، اور آج کے اس لیسن کی سبق کی پہلی جو حدیث ہے ہمارے پاس زیر مطالعہ وہ ہے حدیث نمبر 441 441۔ اور جیسا کہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے احادیث اس باب میں پڑھی تھی، جو کہ باب الغسل یعنی غسل جنابت اور پھر اس طہارت سے متعلقہ حدیثیں آئی تھیں، اور آج بھی تقریباً اسی موضوع پر یہ حدیث کا سلسلہ ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کا جو عنوان میں نے دیا ہے وہ ہے کہ خواب میں احتلام کی صورت میں اعتبار منی کے آثار اور وجود پر ہوگا۔ وہ حدیث پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا مفہوم سامنے آئے گا۔ انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عن الرجل، اس شخص کے بارے میں، یجد البلل، جو تری کو پاتا ہے، یعنی اس کا جو کپڑا ہے جو اس نے باندھا ہوا تھا، تہ بند یا شلوار، رات کو اس پر اس نے تری دیکھی جب اٹھا تو بلل، ولا یذکر احتلاما، اور لیکن اسے احتلام یاد نہیں رہا، احتلام ہوا ہے اس کو لیکن اس کو یاد نہیں رہا، وہ خواب یاد نہیں رہا، یا ویسے خواب آیا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں اس نے لیکن احتلام ہو گیا ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر خواب کوئی دیکھے آدمی کو احتلام ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی خواب میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ذریعہ بنتی ہے احتلام کا، تو انسان کی جو مادہ منویہ ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کپڑے پہ لگ جاتا ہے یا اس کے جسم کے کسی حصے پر، جب جہاں لگتا ہے وہ، تو جب وہ خشک ہوتا ہے تو اس وقت کپڑا بھی اکڑ جاتا ہے، اور اگر سکن پر لگے تو سکن جو ہے وہ بھی اکڑ جاتی ہے، اور فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں منی کا مادہ جو ہے وہ گرا ہے۔ تو جب وہ اپنا سو کے اٹھے گا اور اس نے ایسے اثرات جو ہے منی کے یا تری کے دیکھے، تو پھر آپ نے فرمایا قال یغتسل، کہ وہ غسل کرے گا۔ وعن الرجل الذی، اور اس شخص کے بارے میں سوال کیے گئے اسی طرح، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل الذی یرا انہ قد احتلم، اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو واقعی حقیقتاً دیکھتا ہے کہ انہ قد احتلم، کہ وہ خواب میں اسے احتلام ہوا ہے، یعنی خواب میں کوئی مخالف جنس کے ساتھ اس کا ملاپ ہوا، اور اسی طرح وہ اپنا باقاعدہ اس نے مباشرت کی، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں اس کو احتلام ہوا، باقاعدہ خواب ایسا آیا اس کو، لیکن جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے اس نیند سے، ولا یجد بللن، تو وہ کوئی تری وغیرہ نہیں پاتا، یعنی کوئی منی کے اثرات نہ وہ نشانات دیکھتا ہے کپڑے پر اپنے پر کسی جگہ، اور نہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے پر منی کے اثرات جو ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن خواب اس کو آیا ہے، اور خواب میں باقاعدہ اس کو احتلام ہوا ہے، اور اس کی جو مادہ منوی ہے وہ بھی خارج ہوا ہے پورے خواب کے اندر، لیکن خواب سے بیدار ہونے کے بعد وہ کوئی نشانات نہیں اس نے پائے، کوئی دیکھے نہیں۔ تو اس بارے میں جب سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو قال، آپ نے فرمایا، لا غسل علی،
ایسے شخص پر کوئی غسل نہیں۔ تو یہ عزیز طلبہ یہ بڑی ہی اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے، اس میں بہت لوگ جو ہیں وہ مسٹیک کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ خواب دیکھا اور خواب میں باقاعدہ وہ پوری انہوں نے وہ جو ہے احتلام کی کیفیت وہ بھی دیکھی، لذت کی بھی، اور جب اٹھے تو کچھ نشانات نہ پائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ خواب ان کو پوری طرح یاد ہے شرح صدر کے ساتھ ایک اول سے آخر تک، تو وہ اس کی بنیاد پر وہ غسل کرتے ہیں۔ لیکن خواب کی بنیاد پر تو غسل کسی پر جو احکام ہیں اسلامی دین کے وہ بیداری میں مرتب ہی نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے خواب میں، تو کیا واقعی حقیقت میں اس خواب کے بعد بیدار ہونے پر وہ شخص جو ہے اگر ایک قتل ہو جاتا ہے تو قتل کرنے والے کو خواب میں جو دکھایا گیا اس پر قصاص اسے لیا جائے گا؟ خواب کی بنیاد پر نہیں لیا جائے گا۔ خواب جو ہے وہ بنیاد نہیں بن سکتا احکام شریعہ کے مرتب ہونے میں، باقی خواب ایک رہنمائی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں بات رکھنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتبار نشانات کا ہوگا، منی کے، مادہ منویہ کے، اثرات کا، علامات کا، نشانات کا۔ اگر وہ مل جاتے ہیں تو خواب آئے یا نہ آئے غسل ہے، اگر نہیں ملتے تو خواب آئے یا نہ آئے غسل نہیں ہے۔ قالت ام سلیم، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حل علی المرأۃ، جب یہ انہوں نے سنا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے پوچھا حل علی المرأۃ تری ذلک غسل، کیا عورت پر بھی ہے کہ جب وہ دیکھے اس طرح کے نشانات مادہ منویہ کے تو کیا اس پر بھی یہ ہے کہ وہ غسل کرے؟ حل تری ذلک غسل، حل علی المرأۃ تری ذلک غسل، کیا عورت پر ہے یہ معاملہ کہ جب وہ ایسے علامات نشانات دیکھے تو اس پر غسل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، ہاں کیوں نہیں، ان النساء، کہ یقیناً جو عورتیں ہیں، شقائق الرجال، اپنے طباع اور اپنی پیدائش کے اعتبار سے وہ اور مردوں جیسے ہیں، یعنی کوئی خاص فرق نہیں ہے مردوں اور عورتوں میں، صرف یہی فرق ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا چونکہ پیدائش میں اور طباع میں ایک جیسے ہیں مرد اور عورت، شقائق الرجال، النساء ان النساء شقائق الرجال، تو پھر اس معاملے میں حکم بھی مرد اور عورتوں کا ایک جیسا ہے غسل کے سلسلے میں۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و رواه الدارمی و ابن ماجہ الی قول لا غسل علی، تو یہ لا غسل علی تک امام ابن ماجہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بقیہ میں یہ آگے تک حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، البتہ بعد نے اس کے ضعف کی جانب اشارہ کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ان النساء شقائق الرجال کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں پیدائش اور طباع میں مردوں کی طرح ہیں، لہذا اس معاملے میں بھی ان کا حکم مردوں کا سا ہوگا۔ حدیث 442، مرد اور عورت کی شرمگاہ ملنے سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی خاص طور پر جو شادی شدہ ہیں مرد اور عورتیں، ان کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اس بارے میں وہ خوب احتیاط برتیں اور اس بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ مسلمان شادی شدہ پوری زندگی گزارتے ہیں اور وہ حقوق زوجیت بھی ادا کرتے ہیں، لیکن انہیں شرعی مسائل کا نہ موقع ملتا ہے نہ اس کی وہ اہمیت سمجھتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ الیاذ باللہ ہو سکتا ہے کتنی بار وہ عبادت کر رہے ہیں اور نجاست میں کر رہے ہوں اور ان کی وہ باطل ہو اور ان کو انتہائی زیادہ گناہ ہو، اور بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم علم کی بنا پر وہ بیچارے بلا وجہ اپنا یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مشقت میں پڑے ہوئے ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، آپ دیکھیے ذرا اہل ایمان کی ماں، وہ یہ مسائل بیان کر رہی ہیں کھول کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور تاکہ خواتین کو بھی رہنمائی ملے اور مردوں کو بھی۔ تو صحابہ کرام باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوالات دینی جا کر پوچھا کرتے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تجاوز الختان وجب الغسل، جب تجاوز کر جائے ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ دونوں جو ختنے سے مراد یہاں شرمگاہ ایک مرد کی ایک عورت کی، تو وہ معلوم ہے
اس لیے جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک کا کچھ حصہ جو ہے مرد کا ذکر کا وہ کچھ حصہ عورت کی جو شرمگاہ اس میں وہ داخل ہوتا ہے تو وجب الغسل ٹکرانے کے ساتھ اور ان کے تھوڑا سا حصہ بھی اگر اس میں داخل ہو گیا ہے تو انزال ہو یا نہ ہو وہ غسل واجب ہو گیا۔ فالتو انا و رسول اللہ، دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے یہ کیا خود عمل، انا میں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، فاغتسلنا اور ہم نے غسل بھی کیا۔ گویا پوری مباشرت بھی نہیں کی، صرف یہ ہے کہ شرمگاہیں آپس میں ٹکرائی ہیں، ملی ہیں، اور تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ شرمگاہ کا شرمگاہ میں گیا ہے اور اس پہ غسل واجب ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ الختان سے مراد وہ جگہ ہے کہ جس کو ختنہ کرنے میں کاٹتے ہیں، یعنی جو سر ہوتا ہے مرد کی شرمگاہ کا اوپر جو سر ہوتا ہے، جب ختنہ کیا جائے بچے کا تو اس وقت وہ اس کے اندر سے وہ سر جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے شرمگاہ سے، اور وہ ذکر کے سر پر چمڑا ہوتا ہے جس کو کاٹ دیتے ہیں ختنے میں، جبکہ عورت کی فرج کے اوپر مرغ کی کلغی کی مانند ایک گوشت ہوتا ہے چھوٹا سا تھوڑا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں اور مرد کے ذکر کا سر عورت کے سطر میں داخل ہو جائے تو دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور ایسے میں انزال ہونا شرط نہیں۔ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو سمجھا جائے، خاص طور پہ جو شادی شدہ لوگ ہیں۔ 443 جسم کے ہر بال تلے جنابت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ ہر بال، کل شعر ہر بال کے تلے جنابۃ جنابت ہے، یعنی جب انسان جنبی ہوتا ہے یا عورت یا مرد تو ان کے جسم کی پوری سکن سر سے پاؤں تک میں معمولی معمولی جو بال ہیں ان کی جڑوں تک جنابت کے اثرات ہوتے ہیں، یہ مراد ہے۔ فاغسلوا الشعر، تو اچھی طرح دھو اپنے بالوں کو، وانقوا البشرۃ، اور اچھی طرح ملو کس کو، اپنی جلد کو، جسم کی سکن کو اوپر سے، البشرۃ، یا اگر کوئی کہیں کوئی روغن لگا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ پہ، یا کوئی خشک چیز لگی چمٹی ہوئی ہے، یا کوئی سٹکر لگا ہوا تھا تو وہ وہاں جنابت کے غسل میں وہ اس کے اوپر رہا، اس طرح کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کے نیچے کوئی چیز جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، اس کو اچھی طرح حرکت دے کر پھر بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح خلال کر کے تاکہ ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچے، تاکہ وہ پورے طور پر جنابت سے وہ آزاد ہو جائیں اور صاف ہو جائیں۔ رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ تھا، قال الترمذی هذا حدیث غریب، والحارث بن وجیع الراوی هو شیخ لیس بذلک۔ تو اس بارے میں اس سلسلے میں یہ جو شیخ ہیں حارث بن وجیع راوی، ان کے بارے میں کچھ کلام ہو گئی ہے، لیس بذلک، تو لہذا متکلم فی ہوگا، یہ محدثین کے ہاں ان میں کلام ہے ان کے بارے میں، تو حدیث جو ہے وہ اتنی صحیح نہیں رہی، بلکہ بعض نے اس کو صحیح کہا ہے صحت کے قریب، اور بعض نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے۔ اس حدیث کی یہ سند ضعیف ہے۔ ہاں جی، نہیں، یہ حدیث جو 4443 ہے عزیز طلبہ، اس کے بارے میں کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا بلکہ ضعیف ہی کہا، اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن یہ جو آگے آ رہی ہے یہ حدیث اس کے بارے میں یہ بھی اسی مفہوم میں ہے، لیکن اس کے بارے میں دو آراء ہیں، بعض محققین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحت کے قریب ہے۔ بہرحال اس کا بھی مفہوم یہ سابقہ حدیث والا ہی ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس کا بھی ٹاپک وہی ہے، غسل جنابت میں پورے جسم کو اچھی طرح دھونے کی توقید۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ، جس شخص نے چھوڑ دیا یا چھوڑ دی ایک جگہ، موضع شعرۃ بال کے برابر بھی اپنے جسم میں، من جنابۃ جنابت سے، لم یغسلھا، مطلب یہ کہ اس کو دھویا نہیں، جس شخص نے اپنے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک چھوڑ دی، اس کو دھویا نہیں، لم یغسلھا، فعل بہا کذا و کذا فی النار، تو اس کے ساتھ اسی طرح جہنم میں یوں کیا جائے گا، اس کے ساتھ جہنم میں ایسے اور ایسے کیا جائے گا، فعل بہا کذا و کذا فی من النار۔
یعنی اس کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں، اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو اس جگہ جہنم کی آگ یا انگارہ پہنچے گا۔ قال علی رضی اللہ عنہ، جو راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فمن ثما، اسی وجہ سے، فمن ثما یہی وجہ تھی کہ عادی تو راسی، کہ میں اپنے سر کا دشمن بن گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ رجل مزاح تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بہت زیادہ ان کا یہ معاملہ تھا ایسا احتلام والا، اور اسی طرح تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی، بار بار انہیں اپنا غسل جنابت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا خاصا زیادہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا کہ اپنے سر سے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اور سننے کے بعد اپنے سر سے دشمنی بنا لی۔ آدئی تو راسی، اپنے سر کا دشمن ہو گیا، کیا مطلب؟ فمن سما آدئی تو راسی، فمن سما آدئی تو راسی تلاسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 بار یہ کہا کہ میں نے اپنے سر کا میں دشمن ہو گیا۔ مطلب کیا اس کا؟ کہ میں اپنے سر کو منڈوا لیتا، ہمیشہ میں زیادہ عرصہ میں اپنے سر کے اوپر بال ہی نہیں رہنے دیتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں غسل جنابت میں کوئی بال خشک نہ رہ جائے یا اس کی کوئی جڑ میں۔ تو عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات تھے وہ پانی کے بارے میں یہی تھے کہ لوگ بیچارے جو تھے انہیں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، تو کچھ جا کے بار بار غسل کریں، اور پھر غسل میں بھی بار بار پانی کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر غسل جنابت میں، تاکہ کوئی چیز خشک نہ رہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے سر کا دشمن بن گیا، یعنی اپنے سر کو منڈوا دیتا۔ اس کی سند ضعیف ہے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی صحت کا ذکر کیا ہے تلخیص العبیر میں۔ واللہ عالم۔ حدیث 445، نماز کی نیت کے لیے کیے گئے وضو کے بعد دوسرا وضو ضروری نہیں۔ ایک وضو آپ نے کر لیا اور یہ نیت تھی، ارادہ تھا کہ اس سے میں نماز پڑھوں گا، تو اس کے بعد دوبارہ وضو جب تک وہ ختم نہ ہو پہلے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درمیان میں اگر غسل آ گیا ہے تو اچھی بات ہے، غسل تو اور زیادہ طہارت پر طہارت ہے، لیکن پہلا وضو جو ہوگا وہی اس کے لیے کافی ہوگا، آخر میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرا پہلا وضو نہیں رہا، غسل کے دوران میرے ہاتھ لگتے رہے ادھر ادھر، تو وہ وسواس میں پڑ گیا ہے یا شک میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تسلی کر لے، اور ہاتھ ادھر ادھر لگنے کی وجہ سے یا وضو ختم ہونے کی وجہ سے وہ آخر میں ایک دفعہ دوبارہ وضو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس نے وضو پراپر کیا ہے پہلے نیت نماز کی کر کے، اور بعد میں درمیان میں اس نے غسل ہی صرف کیا اس کے بعد آخر میں، تو پھر اس غسل سے اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضا بعد الغسل، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وضو فرماتے تھے غسل کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عادت تھی ہمیشہ کہ آپ جب بھی غسل فرماتے تو نماز کا سا وضو پہلے کرتے تھے، اور اگر نماز کا ٹائم قریب ہوتا تو وہ وضو جو ہے نماز کی نیت سے ہوتا تھا۔ اس کی سند صحیح ہے، مگر بعض محققین نے اس کے ذوق کی جانب اشارہ کی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حدیث 446، غسل جنابت میں پورا جسم اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ وعن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل راسہ بالختمیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جو ہے وہ دھوتے تھے ختمی بوٹی سے۔ وہوا جنوبن، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، یجتزئ بذالک، تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا، یہ وہ آپ اس کو کافی سمجھتے ختمی بوٹی جو ہے اس سے سر کو دھونے کی وجہ سے، یعنی اس کو الگ پھر پانی کے ساتھ بار بار دھونے کی پھر انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی، جب ختمی بوٹی سے آپ اپنے سر کو دھو لیتے تھے۔ ولا یصب علیہ الماء، اور پھر جب یہ کرتے تو نہ بہاتے، نہ انڈیلتے، یصب علیہ اپنے آپ پر، الماء پانی، یعنی اس سر کو جب ختمی بوٹی سے دھو لیتے پانی کے ساتھ تو پھر اس کے بعد پانی باقاعدہ بہانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ تو مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ پانی جو ہے اس میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدت 1 سال یا 4 سال جو ہے وہ کرتے تھے، آپ اپنا غسل فرماتے تھے، اور ایک مد کے ساتھ آپ اپنا وضو کر لیتے تھے۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ اسراف نہ کرے پانی کے استعمال میں، تو جتنا ہو سکے کم سے کم ہو۔ تو اگر
پانی سر کے اوپر بہا لیا ہے ختمی بوٹی کے ساتھ دھو لیا ہے تو پھر الگ پانی دوبارہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث 446 کے جو فوائد و مسائل ہیں اس میں فرسٹ یہ ہے کہ حدیث کی سند میں مجہول راوی کی موجودگی کی بنا پر یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، مجہول راوی کی موجودگی میں یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث 447 حیا اور پردہ صفات الہی میں سے ہیں، حیا اور پردہ یہ صفات الہی میں سے ہیں، یعنی اللہ حکم الحاکمین بھی حیا فرماتا ہے اور وہ اللہ پردے میں بھی ہے، اللہ ہمیشہ پردے میں رہا ہے، اور اللہ اپنا پردہ اس وقت ہٹائیں گے جب اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، رب العالمین کا، اللہم اجعلنا منہم۔ تو معلوم ہوا کہ حیا اور پردہ اللہ کی صفتیں ہیں، اس طرح جیسا کہ معتزلہ نے اور بعض جو متکلمین ہیں انہوں نے اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں ایک تصور قائم کر کے تو اللہ کو ان صفتوں سے محروم کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی ان صفتوں سے پاک ہے، حالانکہ یہ تعطیل ہے اللہ کو ان کی صفتوں سے اپنا معطل کرنا، تعطیل ہے، گمراہی ہے بہت بڑی۔ تو اللہ کی ہر صفت جو ہے اس کو ماننا ہوگا جس طرح اللہ نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا ہے، مگر یہ کہنا ہوگا کہ اس کی جو کیفیت ہے کنہ حقیقت وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ حیادار ہیں، اللہ پردہ میں ہیں، لیکن کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، اللہ عالم بذالک، اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں یا کیا ہیں، جیسے اس کی شان کے شیان ہے اسی طرح کے ہیں۔ وان یعلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہتے ہیں یعلی رضی اللہ عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، کہ یقیناً بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رجلا ایک آدمی کو یغتسل بالبراز، جو کہ چٹیل میدان میں غسل کر رہا تھا، نہا رہا تھا کھلے میدان میں بغیر پردہ کیے، بغیر کسی اوٹ میں ہوئے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک بات جو ہے غیر مناسب تھی، انتہائی حیا کہ بالکل منافی ہے یہ چیز، ایک مرد یا عورت جو ہے وہ بالکل چٹیل میدان میں بغیر اوٹ کے وہ نہانا شروع کر دیں، یہ تصور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک اس بات کا احساس ہوا اور آپ نے اس کو محسوس کیا کہ فصاعد المنبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، فحمد اللہ، تو اللہ کی آپ نے تعریف فرمائی، واثنا علیہ، اور رب العالمین کی ثنا فرمائی، اللہ اکبر۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا پیارا کہ جب کوئی معاملہ اہم دیکھتے تو اس کو صرف ایک آدمی جس سے متعلقہ ہوتا تھا اس تک محدود نہ رکھتے، بلکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اگر موقع ہوتا تو فوراً ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، اور اگر کہیں باہر ہوتے یا بعد میں موقع ملتا تو آپ مسجد میں جب تشریف لاتے تو اس وقت نماز کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، یا اگر پہلے سے مسجد میں تشریف ہوتے لاتے، نماز کا ٹائم نہ بھی ہوتا تو آپ کو یہ بات ایسی ہو جاتی کہ آپ محسوس کرتے اس کو تو فوراً اصلاح کے لیے برسر ممبر آپ تشریف لے آتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، ثنا بیان کرتے، اور پھر وہ بات اس کی طرف توجہ دلاتے، تو فوراً صحابہ بھی متوجہ ہو جاتے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے ہیں یہ بات کوئی معمولی نہیں، بہت ہی اہم بات ہے، تو فوراً صحابہ متوجہ کا سنتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا کھلے چٹیل میدان میں پیشاب کر رہا تھا، غسل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز حسب معمول ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا ثم قال ان اللہ، بے شک اللہ، حی ستیر، اللہ حیادار سب سے بڑھ کر، ستیر پردہ پوش، پردے میں وہ ذات، یحب الحیا، حیا کو پسند کرتا ہے، والتستر، اور پردے کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، خود اللہ بہت زیادہ حد سے بڑھ کر حیادار، شرم والے اور پردے میں رہنے والے ہیں۔ تو جیسا حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 پردہ ہے نور کا رب العالمین کی ذات پر، تو اگر اللہ کا الحاکمین اگر لو کا شفت اگر ان کو ہٹا دے تو اللہ رقت، تو جہاں تک اللہ رب العالمین کی نگاہ پہنچے یا وہ پردے
تو اللہ کا نور جو ہے ہر چیز جل کر خاکستر ہو جائے، کوئی تاب نہ لا سکے۔ اور اس کا ایک جو اپنا جلوہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ کے اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پہ اپنا اظہار کیا تھا اللہ نے اپنی ذات سے ایک تجلی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیا نتیجہ ہوا وہ آپ جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ حد سے زیادہ حیادار اور پردہ پوش، یحب الحیا، حیا کو پسند کرتا، والتستر، اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ، تو جب کوئی شخص غسل کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فَلْيَسْتَتِرْ، تو اسے چاہیے کہ وہ اوٹ میں ہو جائے یا کسی پردے میں اندر ہو کر چھپ کر وہ عام نگاہوں سے وہ غسل کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وفی روایت ہی، اور ایک روایت میں جو کہ امام نسائی کی ہے، اس میں قال، کہتے ہیں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال ان اللہ ستیر، یعنی ممبر پر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ ستیر، پہلے لفظ حیون نہیں ہے، لفظ ستیر نہیں ہے، کہ اللہ پردہ پوش ذات ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ، تو جب تم میں سے کوئی ایک ارادہ کرے، چاہے ان یغتسل، کہ وہ غسل کرے، تو فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ، تو وہ کسی چیز کے ساتھ پردہ کر لے۔ تو پردہ کسی بھی چیز سے کیا جا سکتا ہے، کوئی کپڑا ہو یا کوئی دیوار ہو یا درخت ہوں جس سے آدمی جو چھپ جائے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برسر ممبر آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور کسی بات کو بیان فرمانا اس بات کی علامت تھا کہ کہی جانے والی بات معمولی نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی صفت حیا اور شرم کا اس بات، یہ بھی ذکر ہو گیا ہے کہ اللہ حیا والے ہیں۔ حدیث 448، حدیث سے منسوخ ہونے کی مثال، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا شروع میں کہ نسخ کی کئی صورتیں ہیں، قرآن کو نسخ کر دیتا ہے، حدیث کو نسخ کر دیتی ہے، اور اس طرح قرآن حدیث کو نسخ کرتا ہے، اور اس طرح حدیث قرآن کو نسخ کرتی ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف بھی کیا علماء نے۔ تو حدیث سے نسخ کی مثال یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس سے پہلے نکل چکی ہے، شروع میں بالکل باب کے ہم نے ذکر کی تھی۔ قال، کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ حدیث موقوف ہے کہ ان کا اپنا قول ہے، انما کان الماء، کہ بے شک جو غسل تھا، کان الماء، غسل کا پانی تھا، واجب کب ہوتا تھا؟ من الماء، پانی نکلنے سے، یعنی کان الماء من الماء، الماء من الماء فی الاحتلام، یہ بھی الفاظ پیچھے گزرے ہیں، لیکن یہاں کان الماء من الماء کہ پانی سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پانی یعنی منی کا پانی نکلے گا تو غسل واجب ہوگا، اگر منی کا پانی جو ہے وہ نہیں نکلا تو پھر غسل واجب نہیں۔ یہ رخصت تھی، کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب، رخصتاً فی اول الاسلام، یہ اسلام کی ابتدا میں رخصت تھی، یہ اب ابتدا میں رخصت تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی، تو جب رخصت دی کہ پانی اگر جو ہے منی نکلے گی تو آپ پر غسل واجب ہوگا، یہ شروع اسلام میں تھی۔ ثم نہینا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی ہیں بعد میں، اور پہلی بھی پڑھی ہیں، دوسری بھی پڑھی ہیں، تو پھر سے روک دیا گیا۔ تو جو تنسیخ حدیث سے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ پہلے اجازت تھی اور بعد میں آپ نے روک دیا کہ اب ان لم ینزل، اگر انزال نہ بھی ہو تو آدمی کے صرف مجرد شرمگاہیں ملنے سے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث 449، دین اسلام میں آسانی و سہولت کا ایک پہلو۔ ویسے تو اللہ نے مکمل اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ اب شریعت طاہرہ میں بوجھ نہیں ڈالا،
اور جہاں کہیں بوجھ ایسا پڑ جائے تو انسان کے لیے وہ معفو عنہ ہوتا ہے، انسان سے وہ درگزر کر دی جاتی ہے اپنی ہمت کی حد تک۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو کہنے لگا، انی اغتسلت من الجنابتی، کہ بے شک میں نے غسل کیا ہے جنابت کا۔ فقال، کہنے لگا، انی بے شک میں نے اغتسلت غسل کیا ہے من الجنابت جنابت سے، فصلیت الفجر، اور میں نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی، فرأیت قدر موضع الظفر، فرأیت قدر موضع الظفر، تو اسی دوران ہی کیا ہوا کہ میں نے، میری نگاہ پڑ گئی، فرأیت، تو میں نے دیکھا، قدر موضع ظفر، ناخن کے برابر، ناخن کی جگہ کے برابر میں نے ایسی جگہ دیکھی، خشک جگہ، کہ لم یصب الماء، جہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ کہتا ہے کہ میں غسل جنابت کیا اور نماز فجر کی پڑھ لی، تو بعد میں نے جب جو دیکھا کہ میرے جسم پر ایک جو ناخن ہے اس کے قطرے کے برابر ہے، اس کی جگہ کے برابر جگہ خشک ہے، وہاں پانی نہیں پہنچ سکا، لم یصب الماء۔ تو اس نے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا، آگے سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مسحت علیہ بیدک اجزاءک، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو، لو كنت، اگر تو ہوتا، مسحتا، پھیر لیتا، علیہ، اس پر، اس خشک جگہ پر جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، بیدک، اپنا ہاتھ مار لیتا گیلا، اجزاء کا، تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو گیلا ہاتھ اگر اس خشک جگہ پر بعد میں مار لیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جگہ تھی بفضل اللہ، پورا دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ نماز لوٹانے کی، بلکہ گیلا ہاتھ جو اس کے اوپر پھیر دیتا تاکہ وہ خشک جگہ جو گیلی ہو جاتی بعد میں، تو آپ کے لیے وہ بات جائز تھی۔ رواه ابن ماجہ، کیونکہ دوبارہ غسل کرنا اور نماز پڑھنا بہت مشکل تھا اتنی سی جگہ کے لیے۔ اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ حدیث 450، 450، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھلائی اور آسانی چاہنے والے ہیں۔ جی، پہلے بھی حدیث میں یہ گزرا ہے اور اب اس حدیث میں بھی یہی مضمون ہے کہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کانت الصلاۃ 50، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز تھی 50 نمازیں پہلے تھیں، کانت الصلاۃ 50، کہ پہلے 50 نمازیں تھی، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ معراج، شب معراج میں آپ پر وہی اللہ نے فرمائی فاوحا الی عبدی ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ ذکر ہے قرآن اور حدیث میں شب معراج کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن جب آپ واپس آنے لگے تو راستے میں ابراہیم خلیل علیہ السلام وہ ملے، ان سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ واپسی میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا، تو 50 نمازیں بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اذهب ارجع الى ربک فاسألہ التخفیف، اپنے پروردگار کے پاس جائیے اور اللہ سے تخفیف کا سوال کیجئے، کم کرنے کا۔ انی جربت بنی اسرائیل، انی جربت الناس وعالجت بنی اسرائیل ان امتک لا تطیق، تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میں نے اپنی امت کو بڑا پہچانا ہے اور اس کا تجربہ کیا ہے بنی اسرائیل کا، وہ تو تھوڑی سی نمازیں وہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو 50 نمازیں بہت مشکل ہیں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے اور اللہ اپنی رحمت سے کم کرتے رہے، تعداد میں کم ہو گئی لیکن ثواب 50 کا ہی ملا، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی تخفیف اور رحمت کیا ہے اس امت پر؟ والغسل من الجنابۃ 7 مرات، اور غسل جو تھا جنابت کا وہ 7 مرتبہ تھا، ایک بار نہیں پانی بلکہ 7 بار غسل کرو تو پھر جنابت سے جان چھوٹے گی۔ وغسل البول من الثوب 7 مرات، اور اسی طرح پیشاب جہاں لگ جاتا جس کپڑے پر، پیشاب والے کپڑے کو 7 بار دھونے سے صاف پاک ہوتا، یہ بھی تھی بات پہلے۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ سے سوال کرتے رہے، تخفیف کا، دعائیں کرتے رہے اپنی امت کے لیے۔ حتیٰ جعلت الصلاۃ 5، یہاں تک کہ نماز جو ہے وہ 5 رہ گئی۔ وغسل الجنابۃ مرۃ،
اور غسل جنابت بھی ایک بار کافی ہو گیا، وغسل الثوب من البول مرتن، اور اسی طرح جس کپڑے پر پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو اس کے لیے بھی اب یہ حکم ہے کہ ایک مرتبہ دھونے سے جب وہ ازالہ ہو جائے اس کا، آپ محسوس کریں اس کے نشانات اور اسمیل وغیرہ ختم ہو گئی ہے، تو آپ کا کپڑا پانی سے صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ حدیث اعلیٰ کی سند میں ایوب بن جابر ضعیف راوی ہے، جس کی بنا پر یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو آتے ہیں اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ درس بفضل اللہ و بتوفیق اللہ جل وعلا اختتام پذیر ہوتا ہے ان آج کے چند ایک سوالات کے ساتھ، جن کا تعلق آج کے اس درس کے ساتھ، لیسن کے ساتھ ہے۔ تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس حدیث کے الفاظ ان النساء شقائق الرجال کا کیا مطلب لیا گیا ہے، یہ آپ نے بیان کرنا ہے، میں نے بتا دیا پیچھے۔ حدیث میں لفظ الختان سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ نے، میں نے بتا دیا ہے، اس کو آپ نے اپنا دیکھنا ہے۔ حدیث سے منسوخ ہونے کی دلیل، یہ بھی میں نے اس کی مثال بیان کر دی ہے۔ الماء من الماء کان فی اول الاسلام ثم نہی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرما دیا۔ حدیث 447 کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتر ممبر آ کر کیا بات ارشاد فرمائی، جب ایک آدمی کو دیکھا فلما رأى رجلا یعنی یغتسل بالبراز، کہ وہ غسل کر رہا ہے میدان، چٹیل میدان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے، انتہائی زیادہ اس کو محسوس کیا اور آپ فوراً برتر ممبر آئے۔ تو عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس درس کا اختتام اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق اور آگے کنوے کرنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہے، 5 منٹ آپ کے پاس ہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ادروائز مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اگر سوال ہے تو بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی استاد، ایک ہی سوال کے 2 جز ہیں۔ جی جی، سوال ہے کہ ضعیف حدیث کا حکم بتا دیں۔ اچھا، دوسرا میں نے یہ پہلے ہے بتایا، کہ ہاں جی جی آپ نے پہلے بتایا تھا، وہ میں اصل میں 1 ماہ تقریباً بیمار رہا ہوں، میں کلاسز کو صحیح طرح نہیں لے سکا۔ اچھا اچھا اچھا، آپ نے بتایا ہوگا، جی بالکل۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اسی میں ضعیف حدیث کے یعنی کہ مقابلے میں کوئی ایسی ذکر وغیرہ کوئی دوسرے لوگوں کا بتایا ہوا موجود ہو۔ جی بلکہ سوال صحیح طرح یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث موجود ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کام حکم موجود نہ ہو، ہاں جی، تو ضعیف حدیث پر پھر عمل کر سکتے ہیں کہ آخر اس ہاں کی جی۔ نسبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ بیٹا بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث کے بارے میں اہل علم نے خاصا کلام کیا ہے، گفتگو کی، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس بارے میں، اس کی کیا اہمیت ہے یا کیا حیثیت ہے دین میں۔ بہرحال اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ اس پر حدود یا جو عقائد کے احکام اس کی بیس بنیاد پر مرتب نہیں ہوتے، نہ سزا اس کی بنیاد پر مرتب ہوتی ہے۔ تو باقی فضائل کے معاملے میں بعض محدثین جو ہیں انہوں نے کہا ہے، سب نے نہیں، بعض نے کہا ہے کہ حدیث ضعیف جو ہے اس میں جو فضائل کے بارے میں جو حدیث ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہ ہو، جو ان کے خلاف ہو، ان سے زیادہ مضبوط اور قوی کوئی سٹرانگ نہ ہو حدیث، اور پھر یہ ہے کہ وہ حدیث ہو بھی فضائل میں، اور پھر وہ حدیث میں جو ضعف ہے وہ بھی شدید طرح زیادہ ضعف نہ ہو، یعنی انتہا درجے کا بعض دفعہ ضعف آ جاتا ہے اس طرح کا کہ اس میں جو راوی ہوتا ہے وہ متہم بالکذب ہوتا ہے، یعنی اس پہ جھوٹ کی تہمت ہوتی ہے، تو ایسی ضعف نہ ہو، تو ایسی حدیث قابل عمل ہے بعض محدثین کے ہاں، یہاں تک کہ تو اس حدیث کو استاد جی، تو حدیث اگلی کے بات بارے میں یہ بھی ہے بات کہ یہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی حیثیت یہ ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو اور جی ممکن ہے نہ بھی کہی ہو، تو ہمیں چونکہ وثوق نہیں، ہم اس سے جو ہمارے پاس پرکھ کا اور اس کی صحت کو جانچنے کا صحیح جو ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے بروئے کار لائے،
تو اس کی حد تک ہمیں پتہ چلا یا نہیں ہم اس کی حقیقت کو پا سکے کہ واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، تو اس لیے ہم اس سے خاموشی بہتر ہے کہیں کہ آپ کی ذات پر کوئی یہ مسئلہ نہ بن جائے۔ تو باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث جو ہے ضعیف، اس کو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے کہی بھی ہو، تو اس کی وہ بات کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت بنی اسرائیلی روایت جیسی ہے۔ اسرائیلی روایت کے بارے میں ہم نے پڑھا، آپ نے کتاب العلم میں رات کو یاد ہوگا کہ لا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج فی، کہ بنی اسرائیل کے سے روایتیں بیان کر لیا کرو، حرج کوئی نہیں، لیکن لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ اس کو صحیح کہو اور نہ اس کو جھٹلاؤ۔ تو بعد نے کہا کہ حدیث ضعیف کو اس طرح سے صحیح بھی نہ کہو تو اس کو غلط بھی نہ کہو، تو بس خاموش ہو جاؤ اور اس کا حکم واضح کر دو کہ اس سلسلے میں یہ کلام ہے اور اس لیے اس کو ہم نے اس پر حکم لگایا ہے حدیث کا ضعیف کا۔ تو باقی یہ ہے کہ اس کے اندر جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم وثوق سے یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہی، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے وثوق سے کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ استاد محترم، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وثوق کا تو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ موضوع تو نہیں ہے۔ موضوع روایت اگر ہوتی تب تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے وہ من گھڑت ہے، اس کی نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائز نہیں ہے۔ جی جی، تو ضعیف کے بارے میں تو ہم جو فیبریکیٹڈ حدیث ہے نا، موضوع، وہ تو اس کے بارے میں تو کلام ہی نہیں، کلام تو وہی ہے اس کے حدیث، ضعیف حدیث کے بارے میں کلام اس کے بارے میں۔ اور بہت ساری آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکات المصابیح میں کس طریقے سے لائنیں لگی ہوئی ہیں ضعیف حدیثوں کی، تو ان پہ آج تک بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن پہ عمل ہو رہا ہے اور ان کو لوگ نہیں چھوڑتے، اور بڑے بڑے علماء، تاکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو بین سجدہ تین آپ جو بیٹھتے ہیں، سجدہ استراحت، جلسہ استراحت جو کرتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ جی دعا پڑھتے ہیں۔ جو کون سی دعا ہے بھلا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، یہی ہے نا؟ جی رب جی جی بالکل صحیح حدیث ہے یہ، بالکل سند کے اعتبار سے جی صحیح ہے۔ تو لیکن ہمارے علماء الحدیث بھی اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ہاں فضائل میں ہے نا، تو اچھی ایک دعا ہے، اچھی دعا ہے، فضائل میں ہے، اور اس سے اقوا کوئی حدیث نہیں جو اس کے مخالف ہو، جو اس کو ریجیکٹ کر دے۔ تو جی اس ٹھیک ہے اعتبار سے میرا ہاں جی فرماؤ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی میرا اشکال جو ہے وہ آپ کی جو آخری جز ہے گفتگو کا، اس سے پورا ہو گیا، سمجھ آ گئی مجھے۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ ضعیف حدیث پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور خود بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف حدیث عمل ہو سکتا ہے۔ ہاں مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو بعض باقاعدہ محدثین جو ہیں، مجھے پورا وثوق نہیں ہوا ہے، شیخ ابن امام حاکم، مستدرک امام ابن حبان اور اس قسم کے وہ محدثین ہیں، تو انہوں نے مطلب یہ کہا ہے بجز امام بخاری امام مسلم کے، انہوں نے یہ بات کہی، باقی بعض محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ بالکل، اور انہوں نے مشروط ضعیف حدیث جو ہے اس پہ عمل بالکل ہو سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے تو بہت سارا دین کا حصہ جو ہے نا وہ بھی اوجھل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہم ان کو پھر کیا کہتے ہیں کہ محدثین کی نگاہ میں من حیث الاسناد تو وہ حدیث جو ہے ضعیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم پھر یہ کہیں گے، لیکن جو متن ہے اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کی اصل دین میں ہے، اس کے کوئی شواہد مل جاتے ہیں، اس کی کوئی مطابعات مل جاتی ہیں، تو پھر ہم اس کو بھی ان ضعیف حدیثوں کو ہم عمل میں لے آتے ہیں جن کی سند اوپر ضعیف ہوتی ہے۔ ہاں جی جزاک اللہ استاد جی، میرا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ جی بارک اللہ فیکم۔ چلو جی انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں شاید میں ایک لیسن نہ لے سکوں، اس لیے کہ بیٹے کی شادی ہے اور اس دن میں شاید مجھے کو مصروف ہونا پڑے، تو لیکن سر دست میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے ایسا موقع نہ ملے، لیکن اگر ہوا بھی تو ایک دن یا 2 دن کا ایسا ہو معاملہ تو انشاءاللہ اس کی پھر تلافی بھی کر لیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔